العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و درود و سلام تو بعد دعا ہے اللہ رب العزت جل جلالہ حق کہنے کی اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں مرشد کامل کی اتباع عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے سلامت رکھے اور اس جماعت نوری روحانی تحریک جڑا مالا کو اللہ مزید دن دگنا رات چگنا برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، یہ مہینہ جمادی الثانی کا اور اس مہینے میں وصال مبارک یعنی وفات مبارک جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور یوم وصال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 22 جمادی الثانی، تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی بھی بارگاہ میں حاضری پیش کریں اور جناب صدیق اکبر کی بھی بارگاہ میں حاضری پیش کریں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، ان کے پاس سب سے بڑا جو اعزاز ہے، دنیا میں کتنی مستورات ہیں، عورتیں ہیں، پر واحد حضرت فاطمہ وہ ہستی ہے کہ جن کو یہ شان ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے، وہ کائنات کے امام کی، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہے۔ یہ کوئی چھوٹا شرف ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ میرا باپ نبیوں کا سردار ہے، کائنات کا، بلکہ باعث تخلیق کائنات جو پیغمبر ہے میں اس کی یہ شرف ہے سب سے پہلا حضرت فاطمہ زہرا کو، اور دوسرا شرف یہ حضرت فاطمہ زہرا کو کہ وہ جو کائنات میں جتنے ولی ہیں ان ولیوں کے جو سردار ہیں حضرت مولا علی شیر خدا، وہ ان کی زوجہ ہیں، یعنی کہ باپ جو ہے وہ نبیوں کا سردار اور جو شوہر ہے وہ ولیوں کا سردار، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کو اور جو ان کی سب سے بڑی فضیلت مانی جاتی ہے کہ ان کے گھر جو دو صاحبزادے ہیں، امام حسن اور امام حسین، اور ان کے بارے میں میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کو یہ بھی شان حاصل ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کے جو دو بیٹے ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے سردار اور خود جنتی عورتوں کی سردار۔ سرداروں کا بات کر رہے ہیں ہم، سرداروں کی جزا، ہم ادنا حقیر فقیر عاجز، یہ ہم سب یہ ان کی گلی کے گداگر وہ بھی بڑے اعلیٰ ہوں گے، بلکہ جناب فاطمہ زہرا کی گلی کے ہم خاک برابر بھی نہیں ہیں، وہ لوگ جناب ہم اپنے سرداروں کی بات کر رہے ہیں، یعنی نوکر ہو کر مالکوں کی بات کرنا، یار یہ تو میں تو کہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے۔ اور یہ بھی ایک میں نے علماء سے سنا، فقہاء سے سنا کہ جناب فاطمہ زہرا کا ذکر خیر گناہوں کی معافی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ جناب فاطمہ کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہنتے کوئی زبان خاموش نہ رہے جناب فاطمہ، سبحان اللہ۔ اچھا، جتنا مرضی بلند صحابی ہو، واہ واہ، بند کر، جتنا مرضی بلند صحابی ہو، جتنا مرضی بلند کوئی تابعی ہو، تیبا تابعی، ولی ہوں، نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، دنیا میں جتنے بھی مرتبے ہیں،
ان سب سے بلند مرتبہ بھلا کس کا ہے؟ بولے نبی پاک کا. بولو تو صحیح. کتنی شان بلند ہے نبی پاک جناب محمد عربی کی مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں سب سے زیادہ بلند حضور کی ذات ہے بے شک. اور جو بلند ہے حضور پوری دنیا ان کی غلام ہے، چاہے وہ نبی ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، تیرے میرے پیر ہوں یا بیما ہم ہوں، تو وہ نبیوں کے سردار کے کیا ہے؟ غلام. یہاں تک کہ بخاری کی حدیث ہے، میرے اور آپ کے حبیب نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی قسم اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ ہوتے تو وہ دونوں میرے غلام ہوتے. یہ جلیل القدر نبی تھے بنی اسرائیل کے، تو یہ دونوں میرے غلام نوکر ہوتے. تیرا نبی وہ نبی ہے کہ جو سارے جہانوں کا سردار ہے. میں جو بات پر آنا چاہتا ہوں وہ بات سنیے کتنی خوبصورت ہے. اور سارا جہان میرے اور آپ کے نبی کا غلام ہے. بما فرشتے، جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنے بھی مراتب والے اولیاء ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، غوث ہیں، کتب ابدال ہیں، سب کون ہیں؟ نبی کے غلام. اور سارے صف با صف کھڑے ہو کر کہتے ہیں، سارے ہاتھ باندھ کر کہتے ہیں جو بھی نبی کے غلام ہیں. میں نے بتا دیا کہ سارا جہاں نبی کا، سب کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی جوتی پر، آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان. سب کہتے ہیں، وہ صدیق اکبر ہوں، وہ فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، علی حیدر کرار ہوں، حسین ابن علی ہوں، یا غوث اعظم ہوں، یا کلاچی والے فقیر عبدالحمید. سب کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. چاہے وہ نبی بھی ہوں دنیا میں، وہ بھی میرے نبی کے غلام ہیں نا، تو وہ بھی کہتے ہوں کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ بھی آپ پر قربان. تو میں اس ہستی کی بارگاہ میں اپنا یہ ہدیہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے. دنیا میں واحد ایک ہستی ہے کہ جس کو نبیوں کے سردار نے کہا یا فاطمہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تجھ پر میرے. یہ واحد ایک ہستی ہے جناب فاطمہ زہرا کی، جسے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ فاطمہ تجھ پر میرے محمد کے والدین بھی قربان ہو جائیں. یہ حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں میں آپ کو. تو میرے دوستو کیا اس کی شان ہوگی کہ جس کے نام پر ساری دنیا قربان ہو، اور وہ نبی جناب فاطمہ زہرا پر فرمائے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان. تو ہماری عقلیں، ہماری زبانیں اس جناب سیدہ کا کیا فضائل بیان کر سکتی ہیں. ہم تو اپنی حاضری لگوا رہے ہیں جناب فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں. یہ نذرانے بھی جناب فاطمہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ. لنگر جی پہنا زہرا کچھ، تو یہ بھی ان کی بارگاہ میں ہی ہے. تو جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی ہیں کہ جن کو رسول یہ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیں نا، پھر ہم اس بات کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم جناب صدیق اکبر کو سلام کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کا والد نبیوں کا، بولو ذرا، سرداروں کی بات کریں گے نا، بادشاہوں کی بات کریں گے، ہمیں بھی کوئی چھوٹا سا کوئی قطرہ مل جائے گا کہ ان کی بادشاہ، ان کے در کی گداگری کی بادشاہی ہے نا. کیوں وہ بادشاہی پر، تخت شاہی پر وہ تھوکتے بھی نہیں. بستر لگا ہوا، بستر جن کا لگا ہوا ہے سرکار کی گلی. تو ہمیں بھی وہ بادشاہوں کا ذکر کرنے سے کچھ نہ کچھ تو ہم حقیر عاجز بندوں کا یہ عقیدہ ہے. تو باپ نبیوں کا سردار، شوہر ولیوں کا سردار، بیٹے جنت کے اور خود جنت کی سردار، یعنی سرداروں کا گھر. اتنی عظیم عورت جناب اور ہماری سلسلہ سروری قادری کی پہلی سلطان الفقر سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جب سب سے پہلے جب اللہ کی توحید کثرت میں آئی تو جناب فاطمہ کی صورت میں آئی.
یہ تیرے پیر کی صورت میں بھی بعد میں آئے. یہ داتا علی حجویری، بابا فرید، سلطان باہو، جتنے بھی دنیا میں ولی ہیں توحید کثرت میں بعد میں ان کی طرف گئی. سب سے پہلے فرسٹ جس کے پاس توحید ظاہر ہوئی وہ جناب فاطمہ کی ذات. سبحان اللہ. پہلا اللہ کی ذات نے جب توحید نے کثرت میں آنا چاہا تو سب سے پہلے کس کی صورت اختیار کی؟ جناب. اور اتنی بلند فاطمہ، اتنی بلند فاطمہ، اتنی بلند کہ تیرے پیر کو کہنا پڑ گیا وہ محمد کی لختے جگر فاطمہ جو منور ہے مثل قمر فاطمہ. حضرت صاحب کا اپنا شعر ہے جو ہم سلام میں پڑھتے ہیں، وہ محمد کی لختے جگر فاطمہ جو منور ہے مثل قمر فاطمہ. فرش پر فاطمہ، عرش پر فاطمہ، عرش پر فاطمہ، عرش پر فاطمہ. ارے بخشے جائیں گے ہوں گی جدھر فاطمہ. سبحان اللہ. اور ہم تو جناب فاطمہ کے ساتھ ہیں. کوئی داتا کوئی خواجہ کوئی پاک پتن راجا او باہو تے کلندر لال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے. سبحان اللہ. سارا جہان ان کا نوکر ہے، ہم بھی ان کے نوکر ہے. بولو تو صحیح، گواہی ہو جائے گی سب ان کے نوکر ہیں انشاءاللہ. قیامت کے دن بھی ہم ان کے نوکروں میں اٹھیں گے انشاءاللہ. تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہے کہ جس کا میرے مرشد فرماتے ہیں فرش پر فاطمہ، عرش پر بھی کون ہے؟ فاطمہ. بخشے جائیں گے ہوں گی جدھر. سبحان اللہ. ایسی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. اور وہ حدیث جو میں نے کبھی نہیں سنائی، اس پر پابندی ہے تو وہ حدیث پر سنا دیتا ہوں کہ وہ حدیث نہیں بیان کی، نہ بیان کی جاتی ہے مگر وہ حدیث ہے حضور نے فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خدا معراج سے واپس آئے. یہ ان کے لیے بات کر رہا ہوں جو تصوف کو سمجھتے ہیں، جو عرفان کو سمجھتے ہیں، جو فقر کو سمجھتے ہیں. حضور جب معراج سے واپس آئے تو حضور نے سب کو بتایا میں عرش سے آیا ہوں. گھر میں پھر فیملی بیٹھی تھی نا تو حضور بتا رہے تھے میں ایسے مسجد حرام سے پھر مسجد اقصی میں گیا، وہاں سے براق آیا، میں ایسے آسمانوں پر گیا تو میں نے اللہ سے اپنی بصر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کیا. وقع بقا حسین، یعنی پورا واقعہ سنا رہے تھے اور سب بڑے دلچسپ ہو کے واقعہ سن رہے تھے. یعنی نا واقعہ مزیدار تھا، تجسس کے ساتھ واقعہ، محبت کے ساتھ واقعہ سن رہے تھے. اور جناب فاطمہ زہرا اکیلی بیٹھی نا گھر کا کام کر رہی تھی، ساتھ مسکرائی جا رہی تھی. سبحان اللہ. تو الفاظ تو بڑے خطرناک ہیں پر میں بیان کر دیتا ہوں. وہ علماء نے تو اس کو چینج کر دیا کہ وہ انہوں نے کہہ دیا میں ساتھ تھی، تو اس وجہ سے میں ہنس رہی ہوں کہ میں تو نبی کے ساتھ تھی، میں تو نبی کے ساتھ تھی. وہ حدیث کے پورے الفاظ یہ تھے کہ جب سارے ہنس رہے تھا نا تو جناب فاطمہ زہرا سے پوچھنے لگے حسنین امی آپ کیوں ہنس رہی ہیں جبکہ نانا تو واقعہ سنا رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا پڑے. تو جناب فاطمہ زہرا فرمانے لگی اپنے نانا سے پوچھو عرش پر کس کو مل کر آئے ہیں، عرش پر کس کو مل کر آئے ہیں. تو جناب فاطمہ نے سر نیچے کر لیا، جھکا لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی اختیار کر لیں، یعنی وہ مجھے ہی عرش پر مل کر آئے ہیں. علماء نے یہ کہہ دیا کہ میں ساتھ تھی، حقیقی الفاظ حدیث کے یہ تھے عرش پر مل کر بھی مجھے ہی آئے ہیں. اوپر کون تھی؟ نہیں تھی عرش پر فاطمہ، عرش پر فاطمہ. بخشے جائیں گے ہوں گی جدھر فاطمہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. اتنی عظیم عورت ہے. اور کہتے ہیں حدیثوں میں آئے میرے نبی نے فرمایا روز معاشر جب جناب فاطمہ جنت میں جائے گی کبھی کسی نے آواز نہیں سنی. ایک آواز ابھی سننی ہے ہم نے، ہمارے کانوں کے اللہ گناہوں کو معاف کر دے، وہ اس قابل ہو جائیں کہ بنت رسول کی آواز ہی سن لیں. ایک آواز سنائی دے گی قیامت والے دن. کہتے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا. کون؟ حدیث میں اللہ کی آواز آئے گی. اللہ فرمائے گا اے نبیو اپنی نگاہوں کو نیچی کرو، اے فرشتوں نگاہیں جھکاؤ، اے انبیاء غوث کتب صحابہ جتنے دنیا میں ولی سب نگاہوں کو نیچی کر لو. یہاں تک کہ حدیثوں میں آتا اللہ اپنی قدرت کی نظروں کو نیچے کرے گا جو اللہ کی شان ہے. ایک آواز دینے والا آواز دے گا
मुनादी होगी, अपनी निगाहों को नीची कर लो, मोहम्मद की बेटी जन्नत में जाने लगी। मोहम्मद की बेटी जन्नत में ऐसे सवार, और कहते हैं कि 70,000 सवारियों में वो सवारियां नबियों की बीवियां होंगी, नबियों औलियाओं की बीवियां होंगी। 70 या 70,000 जो भी हदीसों में आता, 70,000 सवारियों के दरमियान में जनाब फातिमा की सवारी होगी कि फिर भी कोई जनाब फातिमा को ना देख सके। और जनाब फातिमा की एक आवाज आएगी, सिर्फ एक आवाज है जिसको मैदान माशर उलमा ने बयान किया। जनाब फातिमा ज़हरा जन्नत से ये आवाज देगी कि या रसूल अल्लाह, या अल्लाह मेरे रसूल यानी मेरे बाबे की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा। तो ये जनाब फातिमा की एक आवाज होगी जो हम सुनेंगे कि इनकी इंशाअल्लाह। तो आज हमारी उनकी बारगाह में हाजिरी है, जन्नतुल बकी में आपका रोजा है। वैसे हदीसों में आता है, तारीख ने तो बड़ा कुछ लिखा, मगर सही जो है मोतबर हदीसों में आता है हजरत फातिमा की 40 जगह पर कब्र है। ओरिजिनल कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। हजरत अली अलैहिस्सलाम को जनाब फातिमा ने फरमाया था मुझे 40 जगह दफन करना, मेरी कब्रें बनाना। दफन तो एक जगह ही है, मेरी 40 जगह, ताकि बाद में कोई गैर महरम भी मेरी कब्र को ना देखे। इतनी वो पर्दे की पाबंद थी। तो आज जो जन्नतुल बकी में है, वल्लाह आलम ये हो सकती है। और एक कब्र मुबारक कहते हैं पहलुए रसूल में भी है, नबी पाक के साथ भी कब्र है, तो वो भी कहते हैं हजरत फातिमा की है। तो 40 जगह पर कब्र है। ओरिजिनल पता नहीं कहाँ है, अल्लाह जनाबे। ओरिजिनल तो वो जन्नत में है, वो जन्नत की मलका जो है, तो उनका जन्नत में तो वहाँ है। हाँ, बिल्कुल। उनका तो जन्नत में ठिकाना। क्या बात है सर, उनका तो जन्नत में ठिकाना है। तो जनाब फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पर अल्लाह करोड़ा नूर की बारिश फरमाए और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमको उनके गुलामों में उठाए। आमीन। तो फिर नारा एक लगा दें, नारा